وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، البتہ تحقیق ہم دے چکے تھے لقمان کو حکمت کہ شکر کرے اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ، جو کوئی شکر کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بس وہ شکر کرے گا اپنے لیے. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک وہ اللہ غنی ہے خوبیوں والے. لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور 1000 سال ان کی عمر ہے. عاش الف سنہ، داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا اور حضرت داؤد سے علم حاصل کیا بڑھاپے میں. حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ اپنے زمانے کے مفتی تھے. جب داؤد علیہ السلام آئے تو انہوں نے تمام فتویٰ منسوخ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ آب آمد تیمم برخاست، پیغمبر آئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ درزی کا کام بھی جانتے تھے، بڑھائی کا کام بھی، اور بھیڑ بکریاں بھی چراتے تھے. بنی اسرائیل میں قاضی رہے. اکرمہ اور شعبی دونوں نے ان کو نبی کہا ہے. والجمہور علی انہ کان حکیما ولم یکن نبیا. طرفہ تماشا یہ کہ ان کو اللہ نے نبوت و حکمت پیش کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولا کریم اگر آپ کا حکم ہے تو بسر و چشم، ورنہ مجھے نبوت سے معذوری ہے، حکیم بنا دیں. تو کسی نے پوچھا کہ خدا نے تجھے نبی بنایا تم حکیم بن بیٹھے؟ تو کہنے لگے نبوت بہت مشکل ہے اور بہت تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، مجھ میں ہمت نہیں. حکمت تو آسان ہے، کسی کونے میں کلینک بنا دوں گا، بیمار آئیں گے، اگر میں ان کو نہ ماروں تو مجھے نہیں مار سکتے. 1000 پیغمبروں کا یہ شاگرد ہوا ہے. تتلمذ علی 1000 نبی. تفسیر مدارک جلد 4 صفحہ 130، اور اس میں وہ مشہور شعر ہے وَذُو الْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا لُقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِ، کہ ذوالقرنین اور لقمان دونوں پیغمبر نہیں ہیں، حکیم اور ولی ہے، اس میں ناحق جھگڑا نہ کرنا. فقہی مسئلہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ گزشتہ امت کے وہ اکابر جو نبی نہیں ہیں، جیسے مریم، حوا، ذوالقرنین، لقمان، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے. کتاب الاذکار والدعوات نووی، المدخل لابن الحاج مالکی، کتاب الاسماء والصفات بیہقی، کتاب الاسماء والکنہ عبد الوہاب دولابی، ان سب نے تصریح کی ہے. تو جن تفسیروں میں اور کتابوں میں لقمان علیہ السلام لکھا ہے یہ محل نظر ہے. اس قاعدے سے نسیان ہو گیا ہے. حضرت لقمان جب جنگل میں جاتے تھے تو ہر درخت اور پودا ان سے کلام کرتا تھا کہ اے لقمان میرے پتے لے لو، ہرے جوش دو، سر کے درد کا دوا ہے. تو لقمان لکھ لیتے تھے فلاں درخت اس کے پتے ہرے جوش دیا جائے، سر کا درد ختم ہو جائے گا. نسخہ لقمانی تیار ہو گئے. اے لقمان مجھے لو اور فلاں درخت کے پھول میں میرا خشک برادہ ڈالو، ٹانگوں کے درد ختم ہو جائے گا. تو لقمان لکھ لیتے تھے کان لا یخرج الی الفلاح الا تتکلم معه الاشجار. حضرت جب جنگل جاتے تھے تو پودے اور پتے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں.
کسی زمانے میں یہ غلام تھے، تو آقا نے ان کو ایک دن کہا کہ کوئی شیرین اور لذیذ چیز کھلاؤ، تو یہ بازار گئے اور بکرے کی زبان خرید کے لائے، وہ پکائی اور اپنے آقا کو کھلایا۔ اس نے کہا واقعی عمدہ سالن ہے۔ کچھ دن جب گزرے تو آقا نے کہا کہ اب کوئی کڑوی چیز کھلائے، تو یہ پھر زبان لے آیا۔ تو اس سے اپنے مالک نے پوچھا کہ میٹھی چیز میں بھی زبان لے آئے اور کڑوی چیز میں بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے آقا، یہ زبان ہے جو بادشاہ کو تخت سے اتارتی ہے اور یہ غلام کو تخت پر بٹھاتی ہے۔ کہ جب زبان اچھی چلنے لگے تو اس جیسی شیرین کوئی چیز نہیں، اور جب یہ بری طرح چلنے لگی تو اس جیسی دشمن بھی کوئی چیز نہیں۔ ایک آدمی نے لقمان سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ وہ شخص نہیں ہیں کہ میرے ساتھ فلاں جنگل میں بھیڑ بکریاں چلاتے تھے؟ لقمان نے کہا وہی ہوں۔ کہا ہم اسی طرح بکریاں چلا رہے اور تیرے ارد گرد ہزاروں بادشاہ اور اولیاء جمع رہتے ہیں۔ لقمان کی موعظت سننے کے لیے لوگ ایک ایک مہینے دور سے مسافت کر کے آتے۔ تو لقمان نے کہا کہ دو باتیں ہیں، جس نے اس پر عمل کیا اللہ اس کو مرجع بنائے گا۔ ایک تو جو شخص ہمیشہ سچ بولے، جس نے اپنی عادت صدق کی اختیار کی، اور دوسرا جس نے کسی مخلوق سے طمع نہیں کیا۔ وہب ابن منبی نے کہا ہے کہ میں نے لقمان کی نصیحتیں دیکھی 10,000 ابواب میں لکھی ہوئی۔ وہب ابن منبی کہتے کہ میں نے لقمان کے نصائح دیکھے 10,000 ابواب پر مشتمل تھے۔ کوئی چیز تو تھی کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا۔ کہتے ہیں حضرت لقمان رنگ کا سانولا تھا، قد چھوٹا تھا، ناک بڑی تھی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی۔ اذا رآہ بداہۃ لم یحسنہ، کوئی دیکھ لیکن پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَمِعَ كَلَامَهُ لَا يَتْرُكُهُ، جب گفتگو کا آغاز کر لے پھر لوگ جاتے نہیں ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے زمانے کے پیغمبر کو بھی کہا کہ لقمان کی تقریر سننا۔ اپنے وقت کے بجلی گر تھے۔